ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ضلع خوشاب میں سابق ٹکٹ ہولڈر کا کوئی نیکسٹ الیکشن میں کیا ان کو ٹکٹ کوئی خطرے میں ہے کسی امیدوار کا؟ السلام علیکم، ابرار رانا خوشاب سے میں اس وقت موجود ہوں پاکستان مسلم لیگ نون ضلع خوشاب کے سیکریٹریٹ میں، اور جس شخصیت کا انٹرویو لینے جا رہے ہیں انہیں 10 سال سے بطور صدارت فرائض سر انجام دیتے ہوئے ہو چکا ہے، جبکہ پارٹی نے انہیں سینیٹر بھی منتخب کیا ہے۔ آئے ان کے سے سوالات کے جواب لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ تحریک اعتماد میں جو اس وقت ہوئی ہے قومی اسمبلی میں، اس کے کتنے فیصد چانس ہیں کہ وہ کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی؟ دیکھیں جی، تحریک عدم اعتماد تو ٹیکنیکلی تو کامیاب ہو چکی ہے۔ اتحادی جتنے بھی ہیں وہ آلموسٹ ناراض ہیں، انہوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے، اور وہ انہوں نے مطلب آج ایم کیو ایم کا اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ وہ معاملات جو ہے ہمارے وہ طے ہو گئے ہیں۔ تو سارے جتنے پرویز الہی صاحب کا آپ انٹرویو دیکھ لیں، تیسری بار جو باب پارٹی ان کے دیکھ لیں، یہ 17 ممبران 17 حکومت سے علیحدہ ہیں۔ اب ایک پروسیس ہونا ہے، تو حکومت کو بھی پتہ چل گیا، حکومت کے اپنے ارکان جو ہیں وہ انٹرویو دے چکے ہیں کہ ہم حکومت سے ناراض ہیں، ہم حکومت کے خلاف ووٹ دیں گے۔ تو حکومت جان بوجھ کے اس کو ایک پروسیس کو لمبا کر رہی ہے، لیکن وہ کہاں تک لے جائے گی؟ آخر ان کو ووٹنگ ہوگی اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، بلکہ ہمارا یہ ہے کہ انشاءاللہ 200 سے زیادہ ووٹوں سے کامیاب ہوگی ہماری تحریک، اور یہ حکومت انشاءاللہ چلی جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب جو ڈیفیکٹڈ ممبران ہیں، کیا ان کو نون لیگ ٹکٹ دے گی؟ دیکھو، ڈیفیکٹڈ جو ممبران ہیں وہ یہ پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی۔ کچھ میرے سننے میں ہے کہ کچھ ممبران کے ساتھ کمٹمنٹس ہوئی ہیں، لیکن یہ ہائی لیول پہ فیصلہ، ابھی ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ یہ پارٹی ہائی کمان فیصلہ کرے گی کہ ڈیفیکٹڈ کو ٹکٹ ملے گا یا نہیں۔ اس بارے میں میرے میں کوئی بات نہیں ہے کہ پارٹی نے کوئی کمٹمنٹ کی ہے یا نہیں کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ریسنٹلی ابھی سابق ایم این اے ملک شاکر بشیر روان اور سابق صوبائی وزیر ملک آصف بھا کے جو ایک صلح کی تقریب ہوئی ہے، اس میں سابق وفاقی وزیر سمیرہ ملک کا نہ ہونا، اس کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہے؟ اس میں دیکھو جی، وہ بیسیکلی جو تھی یہ ایک صلح تھی ملک آصف بھا اور شاکر بشیر کی جو غلط فہمیاں تھیں، اس نے 94 اس کی جو حلقہ ہے اس میں جو حصہ ملک آصف کا اس میں آتا ہے 83 کا، تو چونکہ ملک آصف اور شاکر صاحب کی تھی تو پورا ضلع تو اس میں تھا نہیں، صرف 94 کے لوگ اس میں تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیئرمین یہ وہ دوسرے، وہ میجارٹی جو تھی 94 کی تھی۔ 93 کی کوئی بندہ، کوئی ایک آدھ ہو شاید، خوشاب کے کچھ لوگ وہ نئے ادھر آتے ہیں نرتی میں، لیکن مقصد اس کا یہ تھا کہ جی ملک شاکر اور آصف کی صلح کرائی جائے۔ اور سٹارٹ وہ میں نے لیا تھا، میں نے جو کچھ شاکر صاحب کے جو بندے اٹیچ ہیں، پھر میں نے ان کو بلا کے کنونس کیا، ان کی میں نے ملاقات کرائی تھی ملک آصف بھا سے، اور یہ غلط فہمیاں، اور یہ پروسیس کو ایک دن میں نہیں ہوا، 3-4 مہینے سے ہو رہا۔ تو اب پھر شاکر صاحب کی اپنی اور آصف بھا کی ایک جگہ میٹنگ بھی ہوئی ہمارے کچھ دوست نے کرائی، پھر یہ معاملات طے ہوئے۔ تو یہ ایک چونکہ ایک صلح تھی اور شاکر صاحب اس میزبان تھے، اور چونکہ ہمارا لانگ مارچ بھی تھا تو اس حوالے سے انہوں نے انوائٹ کیا، کرم الہی صاحب تھے، وہ بھی ایز جنرل سیکرٹری تھے، تو یہ شاکر صاحب کو بلا لیتے ان کو تو اچھا تھا، لیکن اگر نہیں بلایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بی بی سمیرہ ہم سے علیحدہ ہے یا ہم بی بی سمیرہ سے علیحدہ ہے۔ میں نے اپنی اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ اگر کچھ ممبران، میرا اشارہ سمیرہ ملک کی طرف تھا کہ اگر یہاں نہیں ہے تو اگلی میٹنگ میں انشاءاللہ ہوگی۔ اب پارٹی اگر ضلعی دفتر میں جو بھی میٹنگ ہوگی تو پارٹی کے تو نون میں تم سارے اکٹھے ہیں، اور انشاءاللہ اکٹھے ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب اگر تحریک عدم اعتماد اگر کامیاب ہوتی ہے تو کیا اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی؟ میرے خیال میں ایسے لگ رہا ہے کہ شاید جلدی الیکشن ہو جائیں۔ اصل میں شروع میں اگر معاملات طے ہو جائے تو شاید اور بات ہوتی۔ اب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایک انٹرم گورنمنٹ آئے گی، کوئی قومی حکومت طے پائے گی جو ضروری قانون سازی ہے، خاص طور پر الیکشن ریفارم جو ہونی ہے تو وہ ہوں گی، اور پھر فوراً الیکشن ہوں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اسی مہینے میں اسی سال ہی الیکشن ہو جائیں۔ اور اس میں حمزہ صاحب نے جو ابھی ویڈیو لنکس پہ خطاب کیا تھا، اس میں انہوں نے بھی اشارہ کیا تھا کہ 3-4 مہینے کے بعد الیکشن جو ہے متوقع ہیں۔
تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جلدی جو ہے نئے الیکشن کی طرف موجود بحران کا حال ہی یہی ہے کہ جتنے جلدی الیکشن ہو جائیں، نیا مینڈیٹ لے کے عوام کے پاس جائے تو وہ میرے خیال میں بہتر ہوگا، کیونکہ جو پچھلے 18 کے الیکشن تھے وہ بھی وہ تو سلیکٹڈ الیکشن تھے، ہمارے ضلع میں کیا ہوا، جو جیتے ہوئے تھے ہار گئے، جو ہارے ہوئے تھے وہ جیتے گئے، تو وہ جو سیاسی جو ہے نا اس انتشار اس کا واحد حل جو ہے عدلی الیکشن ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ضلع خوشاب میں سابق ٹکٹ ہولڈر کا کوئی نیکسٹ الیکشن میں کیا ان کا ٹکٹ کوئی خطرے میں ہے کسی امیدوار کا؟ ویسے تو نہیں ہے، لیکن آج جو ویس لغاری صاحب نے پریس کانفرنس کی اس میں اور جو ویڈیو لنکس پہ خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ جی جو نیکسٹ الیکشن ہوں گے وہ پھر ٹکٹ ہوں گے، وہ آپ کی جو لانگ مارچ میں جو مہنگائی مارچ جو 28 کو ہونے جا رہا ہے اس میں کارکردگی کی بنا پر جو ہے نا وہ ہوگا، تو وہ شاید اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آج اویس لغاری صاحب کی کوئی جو اسپیچ انہوں نے جو پیغام دیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ شاید کو جو پارٹی ورک اچھا کرتے ہیں، اٹیچمنٹ اچھے ہے تو ان کو ٹکٹ ملے گا، باقی شاید ریکنسیڈر کریں، لیکن کوئی واضح میں نہیں کہہ سکتا کہ ٹکٹ نہیں ملیں گے اس پر۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر عام الیکشن اب آتا ہے تو اس میں آپ پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی کریں گے؟ اگر کریں گے تو کون سی سیٹ سے کریں گے؟ تو جی میں تو ہر دفعہ کرتا ہوں 2002 میں جب میاں صاحب ایگزائل میں تھے تو میں سامنے آیا، حالانکہ میرا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں تھا سیاست کے حوالے سے، لیکن چونکہ میاں صاحب کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ تھی، دوستی تھی، تو کہ میں سمجھتا تھا کہ میاں صاحب ملک کے لیے اچھا کر رہے ہیں، موٹر ویز بنا رہے ہیں، بجلی کے کارخانے لگا رہے ہیں اور ترقیاتی کام کرا رہے ہیں، تو میرا تو اٹیچمنٹ تھی، لیکن اس وقت چونکہ ایک گریجویشن کی شرط ہو گئی تھی اور ہماری پارٹی میں جتنے جو الیکٹیو ویل سے سارے پارٹی وہ چھوڑ کے چلے گئے تو ہم ورکر ہی رہ گئے، تو اس وقت سارے ورکر اکٹھے ہو گئے کہ اور کوئی گریجویٹ اور ہے نہیں، تو آپ آگے ہیں، پھر مجھے آنا پڑا، تو ہم تو 8 میں بھی توقع کر رہے تھے کہ ٹکٹ ملے گا، 13 میں بھی 18 میں بھی، لیکن ٹکٹ نہیں ملا، پھر پارٹی نے 15 میں سینیٹر بنا دیا، لیکن اب انشاءاللہ پھر میں ایک ٹرائی کروں گا۔ کون سے حلقے سے کریں گے؟ اصل میں آج جو ہے نا میری پارٹی میں جس وقت وہ 20-22 سال ہو گئی ہے فوٹنگ یا میرے ورک یا، تو پورا ضلع میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ 5 سیٹیں کے لیے اپلائی کر دوں، کہیں پارٹی ایڈجسٹ کر دے گی، مجھے امید ہے انشاءاللہ۔ سر یہ بتائیں اور پارٹی مجھے ہائی کمان کی طرف سے اور پارٹی کی طرف سے مجھے کوئی اشارے مل رہے ہیں، کیونکہ سینٹ کے الیکشن میں جو میاں صاحب نے لسٹ پہ جو آئی تھی اس میں میرا نام تھا کہ سینٹ کا ٹکٹ دیا جائے، لیکن یہاں لاہور میں آ کے پھر کوئی ایسی کوئی تبدیلی ہوئی کہ اس پہ ٹکٹ پھر کسی اور کو دیے گا اور کہا کہ آپ کو کہیں اور ایڈجسٹ کریں گے، اب دیکھو کیا ہوتا ہے، تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ شاید پارٹیز اب مجھے جو ہے نا نگلیکٹ نہیں کرے گی۔ چلو اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے جی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ مہنگائی مارچ کے حوالے سے ضلع خوشاب سے کیسے ایک مارچ میں شرکت کریں گے؟ کس کے بارے میں کیا پلان بنا چکے ہیں اور مزید آگے کیسے لوگوں کو گائیڈ کر کے اکٹھا کر کے یہاں سے لے کے جائیں گے، وہ کیا پلان؟ ایک تو اور جو پچھلے کوشچن پوچھا نا اس کے بعد میں جو کہوں کہ میں کوئی ایسا اسٹیپ نہیں اٹھاؤں گا جس سے میری پارٹی جو ہے نا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، جو بھی ہوگا انشاءاللہ سب کی کنسنسس ہی ہوگا۔ میں اپنے پارلیمنٹرین سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی انشاءاللہ میرے ساتھ دیں گے، اور میرے سارے میں سے بڑا اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، سمیرہ ملک سمیت جتنے بھی ہیں ہمارے ہیں، بڑا عزت اور احترام کا رشتہ ہے، اور جو بھی میں اسٹیپ لوں گا اور پارٹی جو ہوگی انشاءاللہ ان کی مشاورت سے ہوگا، تو ایسی ہے۔ تو باقی جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے، ہم انشاءاللہ لانگ مارچ ہم نے ہم جو ٹارگٹ دے گا شام کو 6 بجے ہم نے پہنچنا ہے پشاور موڑ اتر ہے G9 کے پاس، G9 اسلام آباد، تو ہم موٹر وے کے ذریعے جائیں گے، آپس میں طے کر لیں گے، 2 ہمارے پاس ہیں، یا یہ لیل انٹرچینج ہے یا کلر کار سے ہم جائے کریں گے، ادھر سرگودا والا بھی آئیں گے، تو پھر ہم قافلے کی شکل میں انشاءاللہ اسلام آباد پہنچیں گے 28 کی شام کو، اور پھر وہاں میں بتایا جائے گا کہ ہمیں ابھی اسٹے کرنا ہے یا واپس آنا ہے، تو احتیاطاً ہم اپنی پارٹی بس کو بتا رہے ہیں کہ 2 دن کا کم از کم اسٹے کا آپ مائنڈ میں رکھیں اور تیاری کر کے جائیں کہ 2 دن شاید وہاں ہمیں ٹھہرنا پڑے، تو انشاءاللہ ایک قسم کی یہ ہماری کاوش ہے کہ جس طرح ہماری پارٹی دیکھو، ہم تو میاں صاحب ہمارا سے مشورہ دیے کہ کیا کیا جائے،
تو میاں صاحب کی مرضی تھی کہ ان کو 5 سال پورے کر دینے چاہیے تاکہ جو ہے نا یہ کل کو سیاسی شہید نہ بن سکیں، یعنی یہ نہ کہتے کہ ہمیں کام کرنے نہیں دیا گیا، اچھی طرح یہ لوگ ایکسپوز ہوں. لیکن اب ہم نے کہا، ہم نے پیغام بھجوایا، ہم نے رائے لی کہ ہم نے کہا کہ جی لوگ تو اب مہنگائی سے مر رہے ہیں، اتنی میڈیسن میں چونکہ ڈاکٹر بھی ہوں، میڈیسن میں پتہ 500-600 گنا اضافہ ہو گیا ہے. غریب لوگ بیچارے وہ دوائی نہیں افورڈ کر سکتے. کانٹے کا مسئلہ ہے یہاں، چونکہ دیہاتی سیٹ اپ ہے یہاں تو چلو آٹا وغیرہ لوگوں کو روٹی تو مل جاتی ہے، یہاں ایک ہمدردی کا ایک رشتہ ہوتا ہے دیہاتوں میں کہ ادھر سے ادھر کر. شہر میں جو مزدور لوگ ہیں بیچارے وہ تو ان کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، کجا یہ کہ تعلیم اور صحت کے متعلق کریں. تو اس لیے ہم جلدی جو ہے نا یہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا. شکریہ ڈاکٹر صاحب.